پاکستان میں پہلا مارشل لا، سکندر مرزا کا وہ فیصلہ جس نے مارشل لا کا دروازہ کھولا اور پاکستان کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جون 1958 کے شروع میں پاکستان کے صدر سکندر مرزا اپنے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب کے دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے اور انہوں نے معمول کے مطابق پوچھا کہ کوئی ضروری کام تو نہیں۔ سیکرٹری نے نفی میں جواب دیا تو وہ خدا حافظ کہہ کر ایوان صدر کی جانب چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پھر سے تیز تیز قدموں سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی خود نوشت شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ سکندر مرزا ان کے کمرے میں آئے اور کہا کہ وہ ایک ضروری بات تو بھول ہی گئے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہاب کی میز سے ایک ورق اٹھایا اور وہیں کھڑے وزیر اعظم فیروز خان نون کے لیے ایک نوٹ لکھا۔ اس نوٹ میں کہا گیا تھا کہ ہماری باہمی متفقہ رائے کے مطابق بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل محمد ایوب خان کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کے احکامات فوری جاری کر دیے جائیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ صدر نے اس پر موسٹ امیڈیٹ کا لیبل اپنے ہاتھ سے لگایا اور حکم دیا کہ یہ نوٹ سیکرٹری خود جا کر عملے کی بجائے وزیر اعظم کو براہ راست پہنچائے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں یہ مختصر سا پروانہ بڑی عجلت میں اور اس قدر لاپرواہی کے عالم میں لکھا گیا تھا کہ صدر کے ہونٹوں میں لٹکے ہوئے سگریٹ کی راکھ بھی اس پر 2 بار گر چکی تھی، لیکن کاغذ کے اس چھوٹے سے پرزے نے ہمارے ملک کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر جون 1958 میں جنرل ایوب کی میعاد ملازمت میں 2 سال کی توسیع نہ ہوتی تو پاکستان کی تقدیر کا ستارہ جس انداز سے چمکتا، اس کا ذائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل ایوب کی مدت ملازمت میں توسیع کا یہ فیصلہ اچانک نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ کوئی عجلت میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ان سلسلہ وار واقعات کی ایک کڑی تھی جس نے پاکستان میں 7 اکتوبر 1958 کو پہلے مارشل لا کی راہ ہموار کی۔ اس سلسلے کا آغاز پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا۔ پاکستان کے قیام کے ابتدائی برسوں سے ہی سیاسی نظام عدم استحکام سے دوچار تھا۔ ملک بننے کے 1 سال بعد بانی پاکستان محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ملک بنانے والی جماعت مسلم لیگ میں اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہوا۔ پاکستان کی تاریخ پر کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنی تصنیف مسلم لیگ کا دور حکومت، اس میں لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے جن رہنماؤں کو تحریک پاکستان میں قیادت کا شرف حاصل ہوا، انہیں قیام پاکستان کے بعد 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر محض اقتدار کے لیے سیاست کا یہ کھیل زیب نہیں دیتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نچلی سطح پر مسلم لیگی رہنماؤں کو قوم اور ملک کی مشکلات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ سیاسی حالات نے ایک اور بڑی کروٹ اس وقت لی جب مسلم لیگ کے اہم رہنما اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے ایک جلسہ عام میں قتل کر دیا گیا۔ صفدر محمود کے مطابق اس قتل کے بارے میں بھی عام خیال یہی تھا کہ یہ کسی منظم سازش کے تحت کیا گیا تھا۔ صفدر محمود لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا اور غلام محمد کو گورنر جنرل بنا کر خود وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ تاریخ دان عائشہ جلال اپنی کتاب دا اسٹیٹ آف مارشل رول میں
خواجہ ناظم الدین کے اس اقدام کو پاکستان کی بیوروکریسی میں اقتدار کے لیے مسابقت کا نقطۂ آغاز قرار دیتی ہیں۔ عائشہ جلال نے لکھا ہے کہ عبوری آئین میں وزیر اعظم کی موت کی صورت میں گورنر جنرل کو نئی کابینہ بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ گورنر جنرل نے اس کے بجائے خود ہی وزارت عظمیٰ سنبھال لی۔ اس فیصلے سے آئین میں دیا گیا انتقال اقتدار کا طریقہ غیر معلق ہو گیا اور عائشہ جلال کے مطابق پارلیمنٹ اور عوام کی رائے بھی بے وقت ہو گئی۔ صفدر محمود کے مطابق مسلم لیگ کا بنگالی گروپ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ ان کا خیال تھا کہ گورنر جنرل بے اختیار اور محض آئینی سربراہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے غلام محمد کو یہ عہدہ دینے کی حمایت کی، لیکن ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔